سوال کیے جا رہے ہیں نا جو دوسری سائڈ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا. جیسے امین الدین جو ہیں اس کے وہ ہیڈ ہیں اس وقت, تو ان کے پاس ظاہر ہے اب سارے جو آئینی معاملات ہیں انہی کے پاس جانا ہے. تو رائے یہ ہے, آرگومنٹ یہ ہے کہ اب اگر 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونا ہے تو اس کے اندر اگر فرض کریں وہ جو دے آر کنسیڈرڈ ایز بینیفیشریز, تو دے شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیٹ. اگر ہونا بھی ہے تو دیر شوڈ بی اے فل کورٹ جس کے اندر تمام جو سپریم کورٹ کے اندر جو ججز صاحبان موجود ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہونے سے پہلے تک, وہ 16 کے قریب ہیں, وہ بیٹھیں ایک فیصلہ کر دیں اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے, یہ تنازع ہے, ونس فار آل سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اس میں میرا ایک کوشچن ایڈ کر لیجیے گا, جن 4 ججز نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خط کے ذریعے, تو کیا وہ 4 معزز ججز جنہوں نے مائنڈ اپنا ایکسپریس کیا ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں خبر, ایک جنرل پرنسپل دنیا کے اندر ہے کہ کورٹس کے پاس جوڈیشل ریویو کی ایک پار ہوتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے پاکستان ہے. لیکن دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو لا پاس کرے یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرے, جتنی دیر تک سپریم کورٹ اس کا جوڈیشل ریویو کر نہ لے وہ لا آف دا لینڈ ہو نہیں سکتا. ہم اس مائنڈ سیٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی ترمیم جو ہے اگر وہ جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ سٹیمپ کرتی ہے تو وہ آئین کا حصہ ہے, اور اگر وہ سٹیمپ نہیں کرتی تو وہ آئین کا حصہ نہیں ہے. اگر ہسٹری دیکھا جائے 25 ترمیمیں پہلے آئی ہیں پاکستان کی سپریم, ایک بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریورس نہیں کی ہے. 18ویں ترمیم ہوئی نہیں, 18ویں نہیں آئی, 18ویں کے اندر موڈیفیکیشن آئی تھی, اس کا فیصلہ اس کا فیصلہ آج تک نہیں آیا. اور وہ بھی اس لیے آیا کہ آپ 19ویں کے اندر جوڈیشری کی طرف ٹلٹ ڈالیں اس میجورٹی کے اندر کہ جی ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم 5 اور 6 ہوں گے اور ہم کس طرح فیصلہ کریں گے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ صرف ایک جج کا نام تو نہیں ہے نا. اگر اس کانٹیکس کے اندر چلا جائے, اگر پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, فیصلہ یہ ہے کہ اس طرح کے میٹرز آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے. اور جنہوں نے اوتھ لیا انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن کا اوتھ لیا ہے نا. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اوتھ کے اندر آپ نے ان کے ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے. اب اس رسپانسبلٹی کے اندر اگر جو بھی وہ فیصلہ کریں, اگر تو 22 والی بات ہے, 22 نمبر 1 یہ ہے کہ چیف جسٹس اس کا بینیفیشری ہے, یعنی کہ پھر آپ اس کو بھی نکالیں. اس کے بعد 3 اگلے چیف جسٹسز جو ہیں جو لیٹرز ڈال بھی رہے ہیں یا اس کا حصہ جو ہے وہ اگلے اس ملک کے چیف جسٹس بننے چاہ رہے ہیں, اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے کبھی وہ آئینی کہتے ہیں, کبھی غیر آئینی کہتے ہیں, کبھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ہے. 7 وہ ججز ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو حصہ ہے. پھر 4 وہ ججز آ گئے ہیں جس کے اندر انہی 2 ججز نے جو کہا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی توہین عدالت کے جو مرتکب ہوئے. آپ کے پاس پھر بچتا کیا ہے؟ حل کیسے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اور ہمارے ججز کا بھی, کہ ایک ترمیم آئی ہے اس کا آپ چوری صاحب سے پوچھ لینا, کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹس کے اندر جب ہم نے جوڈیشری کو فل پار پاکستان کی پارلیمنٹ نے انبریڈل پار دی میجورٹی کے ساتھ, کیا ساری اپوائنٹمنٹ ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہیں؟ کیا ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں میرٹ بیسڈ آئی ہیں؟ کیا ان اپوائنٹمنٹس کے اندر فیورٹزم, نیپوٹزم, رشتہ دار نہیں آئے؟ کیا ان اپوائنٹمنٹس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کی سلیکشن بائی چوائس نہیں آئی؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ 25, 26, 27, 28 میں کون سا چیف جسٹس آئے گا؟ کیا ہم بار بار سپریم کورٹ کے اندر ریفرنسز میں نہیں کہتے رہے بار کے اندر کہ ان اپوائنٹمنٹس کو بہتر ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر جو یہاں پہ سو موٹو والی ایکسرسائز کی ہوئی ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ لا جو ہے وہ بھی پاس نہیں کرتی, گیزٹ نہیں ہوتا اس چیز کا, اور آپ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اوپر جا کے کانسٹیٹیوشن کے کسٹورین ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے خاور پاکستان کے 10 اور یہ سٹارٹ اس لیے ہو گیا کہ جب ہم نے لائرز موومنٹ کے اندر گئے اور ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کہا, وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی پاکستان کے عام آدمی کے انصاف کے نظام کو بہتر کیا جائے, ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بہتر کیا جائے, اور اس طرح کی ڈسپنسیشن آف جسٹس کی جائے کہ سالہ سال سے ٹینیور کو سیکیور کیا گیا سارا جو ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں 2 اس کے وے فار. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی دیر سے ہم ججز کو لگا رہے ہیں, 20 سال اس ملک کے یہ ججز رہتے ہیں, ان کو ریکنسیڈر کرے, ان کی ٹینیور پوسٹنگ آنی چاہیے. 5 سال آپ ہائی کورٹ کا جج رہیں
اور 4 سال آپ کا سپریم کورٹ کریں تاکہ آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ سائٹس کے اوپر نکل جائے. چونکہ ہم نے اس لیول پہ چیزوں کو لے گئے ہیں کہ ہم نے اگر کہا ہے کہ جی دیکھیں اگر 45 سال ایج ہے تو 45 سال 1 ماہ کا کون سا ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے لے کے آنا ہے, اور اس نے پاکستان کے اندر 20 سال کر رہے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہوئی ہے میرا جج آپ کا بینچ, میرا بینچ آپ کا بینچ, اور اس نے پاکستان کی جوڈیشری کو ایک سوال ہے سر, بڑا مطلب معصومانہ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ تو دیکھیں یہ فیصلہ بھی جب ڈیٹیل ججمنٹ آ چکی ہو کسی معاملے پر تو پھر اس کی دوسری وضاحت کبھی آپ نے سنی تھی کہ دوسری وضاحت بھی اس کی آ گئی ہو, ججز جنہوں نے کیس کو ڈسپوز آف کر دیا پھر وہ وضاحت جاری کر رہے ہوں, ایسا ہوا نا ہمارے ہاں؟ یہ کیا تھا ویسے, آئینی تھا یا غیر آئینی چیز تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ لے کے نکل جائیں, افتخار چودھری صاحب سے لے کے گیلانی صاحب سے لے کے 12 جولائی تک دیکھ لیں یا اس کے بعد یہ نکل جائیں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل فیئر مائنڈ سے بات کریں تو آپ کو ان فیصلوں کے اندر جھول جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور اس کے اندر کسی جگہ فیسیلیٹیشن بھی آپ کو نظر آئے گی, کسی جگہ وکٹمائزیشن بھی نظر آئے گی, اور کسی جگہ آپ کو چیزوں کو اسرٹ کرنا بھی نظر آئے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے اندر اس لیول پہ چیزیں پہنچی ہیں کہ پارلیمنٹ نے وہ کام کیا ہے کہ جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اس کانٹیکسٹ کے اندر کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے. لیکن وہ آیا اس لیے کہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بات کی, اب کس نے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بات کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر بیٹھے ہیں, اصل وہ آئیڈینٹیفائی کرنے والے لوگ ہیں. اگر آج بھی آپ خاور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلے جائیں, ہائی کورٹس کے انڈیپینڈنٹ آئے, جورسڈکشن آپ کی اپنی آئے, ٹینیور پوسٹنگ کے ساتھ ان کو لے کے آئیں, اپنی ریفارمز کریں, تو پھر پاکستان کے عام آدمی کو بریک کی طرف جانا, چونکہ آپ کافی اس کے اوپر جو ہے آپ کا نظر ہے آف لیٹ, سو ابھی بریک کی طرف جانا. لیکن بریک میں جانے سے پہلے یہ جو میں اب دیکھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو اس وقت کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر نمبر گیم ہے, اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کی سائڈ کے اوپر جو ہے وزن زیادہ ہے؟ کم ہے. نہیں, دیکھیں خاور, دیکھیں آپ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے 12-14 سال کا آیا, آپ نے پاکستان کی جوڈیشری کو فل اپرچونٹی دی کہ اپنی مرضی کے مطابق ججز لگائیں, اور اب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس چیز کے اندر اس پروسیس کو بہتری کی گنجائش ہے, اور وہ گنجائش اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان اپوائنٹمنٹس کو اوپن کریں, پبلک ہیئرنگ کے اندر لے کے جائیں, لوگوں کے سی ویز اوپن کریں, جس طرح باہر کے اندر آتا ہے, لوگوں کو پتا تو چلے کہ میرے ملک کا جج کون بن رہا ہے, میرے ملک کا چیف جسٹس کون بن رہا ہے. یہ وہ چیزیں لے کے آئیں, صرف نمبرز گیم میں ایشو نہیں ہے. اگر نمبرز گیم پہ آئی ہے بات, تو کیا جن کے پاس نمبرز پہلے پورے تھے انہوں نے پوری میرٹس پہ کی, اور ابھی بھی یہ جو کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جہاں کے اوپر انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی طرف گئے, وہاں کے اوپر ایک ریئیکشنری چیز آئی ہے, اور وہ ریئیکشنری چیز جو ہے شاید وقتی طور پہ تو پارلیمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ہے, لیکن لانگ دا ٹائم اس سسٹم کو امپروو کرنے کی بہت گنجائش. بالکل ناظرین, چھوٹی سی بریک دے جانا, بریک کے بعد اپنے سوال کرنا ہے حافظ صاحب سے, وہ سوال بھی لیں گے جج صاحب سے, اور ساتھ میں جو ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریسنٹ ٹرانسفرز ہوئی ہیں, سینیئرٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے ود ان جو ہے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز صاحبان نے خط لکھے, سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں, تو وہ جو آرٹیکل 194 اور آرٹیکل 200 کے حوالے سے بحث چل رہی ہے, تو حافظ صاحب سے جانیں گے کہ اس تنازع کا حل جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ طے کرے گی یا پھر وہ ایک طے شدہ